لاہور سے بمبئی پہنچ کر محمد رفیع اور حمید بھائی بھنڈی بازار میں ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں رہنے لگے۔ ان کا کمرہ اوپر والی منزل پر تھا جہاں سے نواب مسجد کا مینار صاف دکھائی دیتا تھا۔ محمد رفیع نماز کے لیے مسجد جاتا تو راستے میں ملنے والے لوگوں سے سلام دعا ہو جاتی۔ کبھی کبھار وہ چائے پینے کے لیے قریب ہی زمزم ہوٹل بھی چلا جاتا۔ محمد رفیع صبح جلدی بیدار ہو جاتا اور نماز کے بعد ہارمونیم پر بیٹھ جاتا۔ چند دنوں بعد ہی محلے کے لوگوں نے شکایت کرنا شروع کر دی۔ اس پر محمد رفیع نے گھر سے دور ایک جگہ جا کر ریاض کرنا شروع کر دیا۔ اب اسے بمبئی کی فلموں میں کام ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تب ایک دن محمد رفیع کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے اس پر کامیابیوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ 1947 میں ریلیز ہونے والی فلم جگنو تھی جس کے مرکزی کرداروں میں دلیپ کمار اور نور جہاں تھے۔ اس فلم کے میوزک ڈائریکٹر فیروز نظامی تھے جو اپنے زمانے کے نامور موسیقار تھے۔ فیروز نظامی نے نور جہاں کے مقابل محمد رفیع کو موقع دیا۔ نوجوان محمد رفیع کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ یہ موقع پھر کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی تمام صلاحیتوں کو اس گیت میں مرتکز کر دیا۔ یوں نور جہاں اور محمد رفیع کی آواز میں وہ سدا بہار گیت وجود میں آیا جو کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی اصل تر و تازگی کے ساتھ مہک رہا ہے۔ اس لافانی گیت کے بول تھے، یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے۔ اس گیت سے رفیع کا نام ہندوستان کے گھر گھر تک پہنچ گیا۔ شہرت کے اس لمحے کو رفیع نے اپنے گرفت میں لے لیا اور پھر اس کے فن کا سفر تیزی سے طے ہونے لگا۔ 1948 میں ہندوستان کی سیاست میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جب مہاتما گاندھی کو قتل کر دیا گیا۔ گاندھی کا تحریک آزادی میں اہم کردار تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ تقسیم پاکستان کے موقع پر اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم پر گاندھی نے پاکستان کے موقف کے حق میں بھوک ہڑتال کی تھی۔ گاندھی کی موت کی وجہ سے بھارت کی فضا اداس ہو گئی تھی۔ اس موقع پر محمد رفیع نے ایک گیت سنو سنو باپو کی امر کہانی گایا جس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور محمد رفیع قومی سطح پر ایک اہم کردار بن گیا۔ محمد رفیع کی آواز میں کلوچ تھی۔ وہ ہر گانے کی سچویشن کے مطابق اپنی آواز کو ڈھال لیتا تھا۔ کہتے ہیں رفیع اپنی گائیکی سے اداکاروں کا کام آسان بنا دیتا تھا۔ اس کی آواز میں گیت کے موڈ کے مطابق خوشی، اداسی، شرارت، مدہوشی اور بے خودی کی کیفیات جھلکتی تھی۔ رفیع نے اپنی زندگی میں 1000 فلموں کے لیے 7000 کے قریب گیت گائے۔ ان گیتوں میں اس نے مختلف فنی تجربے کیے۔ ان میں شوخ نغمے، اداس گیت، قوالیاں، نعتیں، بھجن، حمد، ٹھمری اور دادرا شامل تھے۔ غرض رفیع نے گانے کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی اور ہر صنف کی نزاکتوں کو خوب نبھایا۔ یہ بھی اہم بات ہے کہ محمد رفیع نے 14 مقامی اور 4 بین الاقوامی زبانوں میں گیت گائے۔ اس زمانے کے تمام معروف موسیقاروں نے محمد رفیع کے گانوں کے لیے موسیقی ترتیب دی۔ ان میں شنکر جے کشن کا ذکر ضروری ہے جن کی پہلی ہی فلم برسات جو 1949 میں ریلیز ہوئی اس کے گیتوں نے فلم انڈسٹری میں ہلچل مچا دی تھی۔ برسات میں رفیع نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ اس کی آواز میں فلم کا یہ گیت میں زندگی میں ہر دم روتا ہی رہا ہوں راتوں رات زبان زدے خاص و عام ہو گیا۔ شنکر جے کشن کی موسیقی میں محمد رفیع نے 341 گیت گائے جن میں 216 گانے سولو تھے۔ یوں تو ان میں بہت سے مشہور ہوئے لیکن 3 گیت ایسے تھے جن پر رفیع کو فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ یہ 3 گیت تھے تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، بہارو پھول برساؤ اور دل کے جھروکے میں تم کو بٹھا کر۔ موسیقار او پی نیر کے ساتھ بھی محمد رفیع کا قریبی رشتہ تھا۔ وہ او پی نیر کے پسندیدہ گلوکار تھے۔ او پی نیر نے بہت سے دو گانوں میں محمد رفیع اور آشا کی آوازوں کا استعمال کیا۔ رفیع نے او پی نیر کے لیے 197 گیت گائے جن میں زیادہ تر 2 گانے تھے اور 56 گیت سولو تھے۔ کیا کیا خوبصورت گیت تھے جو دونوں کے اشتراک سے بنے۔ ان میں اشاروں اشاروں میں دل لینے والے، تعریف کروں کیا اس کی، لے کے پہلا پہلا پیار، ایک پردیسی میرا دل لے گیا، آئیے مہرباں اور اڑے اور جب جب زلفیں تیری جیسے گیت شامل تھے۔ لیکن محمد رفیع کو پہلا فلم فیئر ایوارڈ جس گیت پر ملا وہ موسیقار ربی کی موسیقی تھی۔ یہ گیت تھا 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو۔ یہ گانا 1960 میں ریلیز ہوا اور کئی دہائیاں گزرنے کے بعد آج بھی تر و تازہ ہے۔ روی کی ہی موسیقی میں محمد رفیع کے ایک گیت بابل کی دعائیں لیتی جا پر اسے نیشنل ایوارڈ ملا۔ روی اور محمد رفیع نے مل کر تقریباً 260 گیت تخلیق کیے۔ موسیقار نوشاد نے رفیع کے فنی سفر کی ابتدا میں ہی اس کا ہاتھ تھاما۔ رفیع سے پہلے طلعت محمود نوشاد کا پسندیدہ گلوکار تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نوشاد نے طلعت کو ریکارڈنگ کے دوران سگریٹ پیتے دیکھا تو طلعت اس کے دل سے اتر گیا۔ طلعت کے بعد محمد رفیع نوشاد کا پسندیدہ گلوکار بن گیا۔ اس نے اپنی فلم بیجو باورا کے سارے گیت محمد رفیع سے گوائے۔ اس فلم کے گیت اے دنیا کے رکھوالے اور من تڑپت ہری درشن کو آج بھی پہلے دن کی طرح مقبول ہیں۔ نوشاد نے محمد رفیع کے لیے 149 گیتوں میں موسیقی دی۔ ان میں بہت سے گیت مشہور ہوئے مثلاً سہانی رات ڈھل چکی، نہ جانے تم کب آؤ گے، او دور کے مسافر، تو گنگا کی موج، 2 ستاروں کا زمیں پر ہے ملن اور دنیا کے رکھوالے، آج پرانی راہوں سے اور یہ زندگی کے میلے شامل ہیں۔ موسیقار ایس ٹی برمن کی موسیقی میں بھی محمد رفیع نے کئی یادگار گیت گائے جن میں کھویا کھویا چاند، یہ دنیا اگر مل بھی جائے، گنگنا رہے ہیں ہم بے خودی میں تم کو، باغوں میں بہار، چھوڑ دو آنچل زمانہ کیا کہے گا اور وقت نے کیا کیا حسین ستم شامل ہیں۔
محمد رفیع اور مدن موہن نے بھی مل کر یادگار گیتوں کی تخلیق کی۔ مدن موہن کا ایک علیحدہ آہنگ تھا، انہوں نے زیادہ تر غزلوں کی موسیقی دی۔ رفیع کے لیے ان کا پہلا گیت ہم عشق میں برباد ہیں برباد رہیں گے۔ مدن موہن کی مدر موسیقی میں محمد رفیع نے بہت سے خوبصورت گیت گائے، ان میں میری آواز سنو، آپ کے پہلو میں آ کر رو دیے، یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں، تیری آنکھوں کے سوا، تم جو مل گئے ہو اور ایک حسین شام شامل ہیں۔ موسیقار کلیان جی آنند جی کے ساتھ بھی محمد رفیع نے 170 کے قریب گیت گائے، جن میں بہت سے گیت زبان زدے عام ہوئے، جن میں چلے تھے ساتھ ساتھ مل کے، بے خودی میں صنم، میرے متوا میرے میت، جب جب پھول کھلے اکیلے ہیں چلے آؤ، ایک تھا گل اور ایک تھی بلبل، اور پردیسیوں سے ناکیاں ملانا شامل ہیں۔ یوں تو محمد رفیع نے اپنے دور کے سبھی نامور موسیقاروں کے ساتھ کام کیا، لیکن لکشمی کانت پیارے لال سے ان کے تعلق کی نوعیت جدا تھی۔ اس تعلق کی ابتدا ہی ایک ایسے لازوال گیت سے ہوئی جس نے موسیقی کے پرستاروں کو چونکا دیا۔ جاری ہے۔